کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں، موذی جانوریں بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے، آخر میں لعلکم تتقون۔ آپ حضرات کے سامنے رمضان کے متعلق بہت سی باتیں آئی ہوں گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ ہمارے گھروں میں پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم اور ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ کیسے عمل کرنے والے ہوں گے؟ تقوی کا معنی ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصلتیں، دو چیزیں اگر مومن بندہ کے اندر، زندگی کے اندر آ جائے تو وہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر، دوسری چیز اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر نصیب ہوگا۔ اللہ کا ڈر سے مراد مسجدیں ہیں، مصلے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں، روزے ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا خاص طور پر ذکر کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، استغفار کا ورد کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے، جنت کی طلب کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ رمضان کے مہینے میں اس طرح سے مہینہ کو گزارے، اللہ کا قرب اس طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے اثرات 11 مہینے آنے والا مہینے تک باقی رہیں، اس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرے میں ان کی عبادت و ریاضت کا پوچھنا ہی کیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت میں متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو چھوڑ دیے ہیں وہ نمونہ ہے۔ پہلا پہلے اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوسروں بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کرو، محلے کے اندر جو نادار مسکین ہے اس کا بھی خیال کیا کرو۔ اس طرح سے افطار کا سامان، طرح طرح کی اشیاء موجود ہیں اور سامنے موجود ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اس وقت کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ تمام کام چھوڑ دو، روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ اللہ رب العالمین کو بھوکا رکھنے سے، پیاسا رکھنے سے کیا ملتا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں، خاص طور پر جب افطار کے وقت طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، پانی موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، کولڈ ڈرنک موجود ہے، شربت موجود ہے، پیاز ہے، لگی ہوئی ہے، قدرت ہے انسان پی سکتا ہے، قدرت ہے انسان کھا سکتا ہے، چھپ کر کے انسان سے دوسرے انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ لیکن جب سامنے میں طرح طرح کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے طور پر
کو بنا رہا تھا، انسان کی تخلیق کر رہا تھا، تم نے تانا دیا تھا۔ آج وہ انسان کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ یہ اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بند نہیں کر دے گا مؤذن، اس وقت تک یہ نہیں کھا سکتا۔ پانی کا گھونٹ منہ میں رکھ سکتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اسے منع کر رکھا ہے، میں نے اسے منع کر رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آیا ذہن کے اندر۔ اور اوپر کی حضرت علی کرم اللہ وجہ مزدوری کر کے آئے ہیں، روزے سے ہیں، حسنین کریمین بھی روزے سے ہیں، علی مرتضی بھی روزے سے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزے سے ہیں۔ 4 روٹیاں تقسیم ہوئی، 4 روٹیاں کی مطلب آٹا آیا، روٹی تیار کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، پانی رکھا گیا۔ 4 روٹیاں ہیں، ایک روٹی سبوں کے حصے میں ہوئی، 4 آدمی 4 روٹیاں۔ اذان ہوتی ہے، افطار کرنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھی روٹی کو چھپا کر آنچل میں چھپا لیتی ہیں، توڑ کر آدھی روٹی کو کھا لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا فاطمہ نماز کے بعد کھانے کا ارادہ ہے؟ کیا عشاء کے بعد کھانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اب تو کوئی امکان نہیں ہے اناج آئے گا، اب تو کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کو سن کر، اس جملے کو سن کر رونے لگی، ساروں قطار رونے لگی۔ اللہ کے وہ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میری بات تجھے ناگوار لگی ہے تو خدا کے واسطے معاف کر دو، میں نے یہ بات ایسی نہیں پوچھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے شوہر مجھے ابا کے پاس جانے کی اجازت دیجیے، مجھے ابا کے پاس جانے کی اجازت دیجیے، میں ابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ابا سے مل لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتی ہیں اپنے ابا کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کہا فاطمہ کدھر کو آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اے میرے ابا آپ میرے گھر کے اندر جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس میں بٹھایا اور رحمت والی ہاتھوں سے بوسہ دینے لگے، سر کو ملنے لگے۔ اے میرے بھائی آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹی کو نہ معلوم نہ گواری سے اور غلط نگاہ سے دیکھنے والے، آج طرح طرح کی بھائی میرے بھائی رپورٹیں آتی ہیں، جب بیٹا کی شادی ہو جاتی ہے، بہو نہیں آ جاتی ہے، وہ پہلے سے نگرت ہوا کرتی ہے، بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے، جب وہ گھر سے اس گھر میں آتی ہے تو وہ نئی بہو کہتی ہے کہ بوجھ بن گئی، وہ نئی بہو کہتی ہے بوجھ بن گئی، اور اپنے بھائی اس کے بھائی کو کہتے ہیں، اپنے شوہر کو کہتی ہے یہ باجی جو آئی ہے یہ کب جائے گی اپنے گھر، یہ باجی جو آئی ہے کب جائے گی میرے گھر؟ آتے ہیں لوگ میرے پاس کثیر تعداد میں تعویذات کے لیے، دعاؤں کے لیے، میں اسے کہتا ہوں یہ کام ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھے گا، خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے دربار میں مجرم بن کے اٹھے گا، مجرم بن کے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی ہاتھ سے پھیر رہے ہیں اور کہا کہ بیٹی کدھر کو آنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے میرے ابا علی گئے تھے مزدوری کرنے کے لیے، 4 روٹی حصے میں آئی، ایک روٹی حصے میں آئی، آدھی روٹی میں کھائی ہوں، آدھی روٹی ابا کے لیے آئی ہوں، نہ معلوم ابا کتنے دنوں کا کھاتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سارے قطار رونے لگتے ہیں۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے میرے ابا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو منہ میں لقمہ ڈالوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کا ٹکڑا کھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اے میرے ابا آج تو 4 دن کے بعد تیری بیٹی کے پیٹ کے اندر آدھی ٹکڑی گئی ہے, آدھی روٹی کی ٹکڑی گئی ہے. اے میرے ابا نہ معلوم آپ کی شکل میں کتنے دنوں کا فاقہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے میری بیٹی آج تیرے ابا کا 5واں دن کا فاقہ ہے, آج یہ آدھی ٹکڑی میرے سامنے نہ آتی تو رب کعبہ کی قسم آج بھی پانی پی کے سونا پڑتا. اس لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دولت سے نوازا, ہمیں اور آپ کو طرح طرح کی چیزوں سے نوازا, ہر نعمتوں سے نوازا. اس میں سبوں کا حق موجود ہے, پڑوسیوں کا حق موجود ہے, مدارس کا حق موجود ہے, اماموں کا حق موجود ہے, مسافروں کا حق موجود ہے, دوسرے کا حق موجود ہے. اس حق کی نافرمانی کریں گے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرا ابا اب کیا ہوگا؟ نہ میرے گھر میں آٹا ہے نہ آپ کے گھر میں آگ ہے کہ روٹی بھی بن سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی جہاں تم علی کے گھر سے آئی ہے تو واپس علی کے گھر چلی جا, وہاں جا کر شکرانے کی نماز ادا کر, اللہ کے سامنے گروہ جاری کر, اللہ سے مانگ, اللہ عطا کرے گا. میں اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا کر بتاؤں گا اللہ رب العالمین اس صبر کی صدقے میں آنے والی امت کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر اللہ کے نبی نے اور آپ کی اولاد نے ہمارے لیے اور آپ کے حق میں دعائیں کی ہے, ہمارے اور آپ کے حق میں دعائیں کی ہے. آج مسلمانوں کی, آج ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آج ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر 100% عمل کرنے والے بنے. اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے, آج پچھلے سال کی زندگی گزارے بہت سے ایسے نمازی حضرات جو آپ کے بغل میں نماز ادا کیا کرتے تھے آج آپ کے ساتھ نہیں ہے, آج آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگلے آئندہ سال نمالو اس میں سے کون آپ کے ساتھ ہوگا, کون آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ جانے والا ہر انسان چھوڑنے والے کو ایک پیغام دیتا کہ ہم تو جا رہے ہیں, آنے والا تمہیں بھی اس طرح سے آنا پڑے گا, تمہیں بھی اس طرح سے آنا پڑے گا. آج ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا, اللہ نے موقع دیا پھر آپ کی مسجد میں خطاب ہوگا. میں ابھی امام صاحب نے اعلان کیا, حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ, آپ لوگوں نے ان سے بہت ہی محبت کیا, بہت ہی محبت فرماتے تھے. وہ اس مسجد میں آ کر خطابت اور خانقاہ رحمانی منگیر کے مالک فرہانے کا کام کیا کرتے تھے. 2017 میں ان کا انتقال ہو گیا. میں اس کا بڑے صاحبزادہ ہوں, وقت بہت کم ملتا ہے, نہیں آنے کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی صحیح کلمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی ہر عبادات کو, ہر ریاضات کو, ہر نوافل کو, فرض کو اللہ قبول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.